اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معافی تلافی کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے ساتھ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، اور ابو بکر نے میرے ساتھ احسان کیے ہیں۔ کسی نے بھی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی وفا کے ساتھ اتنا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جتنا ابو بکر نے کیا ہے۔ ابو بکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ابو بکر کو جزا دے اس کی، جو ابو بکر کے احسان ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ان کا بدلہ دے گا۔ اور پھر فرمایا، اگر دنیا میں نے کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو میں نے ابو بکر کو بنانا تھا، لیکن یہ دل میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ ابو بکر کے ساتھ میرا اخوت کا رشتہ ہے، دینی بھائی چارے کا رشتہ ہے، انسانی اخوت کا رشتہ ہے، دینی ایمانی اخوت کا رشتہ ہے، لیکن یہ دل میرا سارا اللہ کے لیے ہے، اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی۔ اللہ اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں انہیں بھی اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے بنے۔ اور جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ محبت قرب چاہتی ہے، محبت وصال چاہتی ہے، وصل چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کے انسان قریب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضت علیہ، بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں ہو سکتا جتنا ان فرائض کی پابندی کر کے میرے قریب ہو سکتا ہے جو میں نے بندے پر فرض کیے۔ جو بندے کے اوپر اللہ نے فرائض مقرر کیے ہوئے ہیں، ان فرائض کی پابندی سے جتنا انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ فرائض کے اندر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے کہ اللہ کی توحید کو سمجھو اور اسے خالص کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے بچو۔ اللہ رب العزت کی معرفت کی توحید ہے، اس کی ذات میں اس کو ایک جاننا، اس کی صفات میں اس کو واحد لا شریک اور بے مثال ماننا، اور جو اس کے حق ہیں بندگی کا، فرما برداری کا، نیاز مندی کا، تذلل و خضوع کا، عجز و نیاز کا، یہ جو اس کے حق ہیں یہ اسی کے لیے خالص رکھو، کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کے حقوق ہیں، ان حقوق کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی بڑائی ماننا، اور اس کے ساری نعمتوں کا اعتراف کر کے شکرانے کے لیے جو پیش کرنا ہے اسی کی حضور پیش کرے۔ دینے والا وہ اور لے جائے کہیں اور نہیں۔ اگر شکرانے کے طور پر دینا ہے تو اسی کی بارگاہ میں دیں، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، شکرانے کی چیز اسی کے لیے خرچ کرنی ہے، اسی کے لیے دینی ہے۔